بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسانوی ادب میں کل ہم نے داستان کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم اس کی دوسری قسم ناول پر باتیں کریں گے۔ 1857 کے بعد جب ہندوستانی مسلمانوں کو احساس ہوا کہ اب حقیقت سے آنکھیں چرانے کا نہیں بلکہ حقیقت سے آنکھیں ملانے کا دور ہے، ایسے ہی دور میں علی گڑھ تحریک کا آغاز ہوا۔ اسی تحریک کے زیر اثر کئی اصناف کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا، جن میں سوانح نگاری، تنقید نگاری، مضمون نگاری، نظم جدید، خاکہ نگاری اور ناول نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اردو میں ناول نگاری سے قبل داستان نویسی کا عہد تھا۔ امراء اور سلاطین اپنی تشنگی داستانیں سن کر بجھایا کرتے تھے، لیکن 1857 کے بعد انگریزی ادبیات کا اردو میں خاصا اثر رہا۔ اسی بنیاد پر ناول کی روایت انگریزی سے آئی، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں ناول 19ویں صدی کے نصف آخر کی پیداوار ہے اور داستان کی ضد میں اس صنف کا آغاز ہوا۔ داستان کے بیشتر عناصر ناول میں شامل ہو گئے اور نئے آب و تاب کے ساتھ اس صنف کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے نیا۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول کی اگر جامع تعریف کی جائے تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری زندگی بیان کی جاتی ہے۔ اب اس کی اجزائے ترکیبی پر بات کرتے ہیں۔ افسانہ، افسانوی نثر یعنی فکشن کے تینوں معروف اصناف کی اجزائے ترکیبی بہت حد تک ایک ہے۔ اس باب میں ہم ناول کی اجزائے ترکیبی پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ داستان اور افسانے سے کس حد تک مختلف ہے۔ ناول کی اجزائے ترکیبی حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، پلاٹ۔ داستان میں بھی، ناول میں بھی، افسانے میں بھی پلاٹ ضروری ہے۔ کردار نگاری، ماجرا نگاری، منظر نگاری، زبان و بیان اور نقطۂ نظر، یہ سب چیزیں تینوں میں مماثل ہوتی ہیں لیکن ہلکی سی ترمیم کے ساتھ۔ جس طرح سے افسانے میں وحدت تاثر کو خاص اہمیت حاصل ہے، یعنی افسانے میں اختصار کی وجہ سے پوری کہانی میں ایک ہی تاثر ابھرتا ہے، لیکن ناول کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ناول میں وسعت کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔ ایک کردار کا بھرپور جائزہ ناول میں پیش کیا جاتا ہے اور ایک ناول میں کئی موضوعات ہو سکتے ہیں، کرداروں کی بہتاس ہو سکتی ہے اور مسائل کا انبار ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ابتدائی ناول نگار پر بات کریں گے۔ متفقہ طور پر اردو کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہے، جنہوں نے 1869 میں پہلا ناول مرآت العروس لکھا۔ اس کے بعد ناول نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں پنڈت رتن ناتھ سرشار کا مشہور ناول فسانۂ آزاد، عبدالحلیم شرر کا مشہور ناول فردوس بری، رشید النساء کا مشہور ناول اصلاح النساء، خواتین میں اولیت حاصل ہے ان کو، مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ذیل میں چند مشہور ناولوں کے نام دیے جا رہے ہیں جن کو پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ناولوں کے نام، ناول نگار کے نام اور سنِ اشاعت ضرور یاد کر لیں، کیونکہ BA کے سطح پر ابھی پڑھ لیں گے تو آگے انشاءاللہ دشواری نہیں ہوگی۔ پہلا ناول ہے مرآت العروس، ڈپٹی نذیر احمد کا، 1869 میں، یہ پہلا ناول اردو کا ہے۔ اس کے بعد ناول، انہوں نے کئی ناول لکھے ہیں لیکن یہ پہلا ناول، ایک ہی ناول کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے فسانۂ آزاد، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا، 1888 عیسوی۔ نمبر 3 ہے فردوس بری، عبدالحلیم شرر کا، 1899 عیسوی۔ نمبر 4 ہے امراؤ جان ادا، مرزا محمد ہادی رسوا کا، 1899 عیسوی۔ نمبر 5 ہے گؤدان، منشی پریم چند کا، 1936 عیسوی۔ نمبر 6 ہے ٹیڑھی لکیر، عصمت چغتائی کا ناول ہے، 1944 عیسوی۔ نمبر 7 ہے آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر کا، 1959 عیسوی۔
نمبر 8 ہے اداس نسلیں عبداللہ حسین کا 1963 عیسوی۔ نمبر 9 ہے بستی انتظار حسین کا 1980 عیسوی۔ نمبر 10 ہے فائر ایریا الیاس مدگتی کا 1996 عیسوی۔ اس کے علاوہ بہت سے ناول لکھے گئے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ ایک افسانہ، ایک ناول نگار کی 10 20 ناول ہیں، اور کم سے کم 1 2 3 4 تو ہیں ہی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک نامکمل فہرست ہے، اگر اس کی فہرست سازی کی جائے تو بہت اس کی تعداد بڑھ جائے گی، کم سے کم 1000 کی تعداد میں ناول چلے جائیں گے اردو میں۔ اب کچھ کتابیں ہیں جو آپ کے لیے معاون ہیں۔ نمبر 1 ہے ناول کا فن، دا آرٹ آف ناول، یہ کتاب تھی ای ایم فارسٹر کی، جس کا ترجمہ کیا ہے پروفیسر عبدالکلام قاسمی نے۔ یہ کتاب 1992 عیسوی میں ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سے شائع ہوئی۔ دوسری کتاب ہے ناول کیا ہے، یعنی ناول کے ٹیکنیک پر بات کی گئی ہے۔ محمد احسن فاروقی اور نور الحسن ہاشمی نے ایک کتاب لکھی ہے 1960 عیسوی میں۔ نمبر 3 ہے 20ویں صدی میں اردو ناول، یوسف سرمست کی 1973 عیسوی میں۔ اس کے علاوہ ناول کے فن پر بہت سے ناول لکھے گئے ہیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں ناول کے تنقید کے حوالے سے، ان کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں ریختہ.com میں جا کر، یا اور دوسری ویب سائٹ میں جا کر ناول کے حوالے سے جتنی معلومات ہے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہلکی سی بحث تھی، کیونکہ گریجویشن میں سیمسٹر 1 میں خاص طور سے آپ کا تعارف پوچھے گا کہ وہ جتنی اصناف ہیں ان کا تعارف کیسے کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اب ہم کل ملیں گے انشاءاللہ افسانے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔